اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد 7 چل رہے ہیں، 7 قواعد چل رہے ہیں آیات کے فہم کے لیے۔ اس میں سے 5واں قاعدہ جو ہے فہم و تدبر آیات کے لیے۔ بعض کلام میں اعتراض ہوتا ہے، اشکال دفع کیا جاتا ہے ایک قاعدے کے ذریعے۔ عربی کا قاعدہ ہے، پہلے نحویوں نے ذکر کیا ہے، بعد میں جو آنے والے نحوی ہے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ 2 فعل ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے جدا متعلقات ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک فعل حذف کیا جائے اور دونوں کی متعلقات ایک فعل کے ساتھ جوڑ دینا۔ اصلی قرینہ موجود ہو تو دونوں متعلقات ایک فعل کے ساتھ جوڑ دینا۔ قرآن میں اس طرح امثال آتے ہیں کیونکہ قرآن عربی میں ہے، مثلا سورہ انعام میں ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ 13 نمبر آیت میں ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ، سکنا میں اصل میں 2 معنی ہیں، ایک سکون ہے اور ایک سکنا ہے۔ اگر سکنا ہو پھر کوئی اشکال نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ جو رہتے ہیں دنیا میں رات کو اور دن کو۔ لیکن سکنا اگر سکون سے ہو، سکون مقابل حرکت کے آتا ہے، تو رات کو سکون ہے تو دن کو نشور ہے، دن میں تو پھیلنا ہوتا ہے۔ سکن فی اللیل والنہار، تو نہار یعنی دن کیوں فرمایا گیا؟ اس میں متعلق کو حذف کیا گیا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، رات کو آرام کرتا ہے اور دن کو پھیلتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اسی طرح حذف ہے ادھر نشرا۔ اسی طرح سورہ یونس 71 نمبر آیت میں ارشاد ہے نوح علیہ السلام کے کلام میں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، اجمع امر جو ہے وہ مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ وَشُرَكَاءَكُمْ کس طرح لگا؟ ادھر تقدیر ہے اجمعوا امرکم وَدُعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اسی طرح وَدُعُوا جو ہے ادھر حذف ہے۔ اگر کوئی مکر ہو، کوئی چال ہو، وہ بھی مضبوط کرو اور ساتھ میں اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، وَدُعُوا ادھر حذف ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آپ دیکھیں 17 نمبر آیت میں قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً۔ یعصمکم مصیبت سے بچانے کو کہتے ہیں، ان اراد بکم سوءا تو لگ گیا، لیکن عطف ہے او اراد بکم رحمہ پر، کون تمہیں بچائے رحمت سے؟ رحمت کے لیے بچاؤ تو نہیں کہتے، اس میں قرینہ تن کہو۔ من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا ومن ذا الذی یمنع عنکم اراد بکم رحمہ، کون ہے جو تم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیر دے، رحم بند کر دے جب چاہے؟ اللہ کی رحمت کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اس کا قرینہ پھر سورہ فاطر میں آئے گا اس طرح انشاءاللہ۔ اسی طرح اب دیکھیے سورہ انعام 158 میں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ ارشاد ہے کہ جب بعض آیات رب کی طرف سے آئے، حدیث میں ہے، یا غرارے کا وقت آئے، یا آخری سانس ہو، یا قرب قیامت میں جب سورج مغرب سے نکلے، جب توبے کا دروازہ بند ہو جائے، یوم یاتی بعض ربک، نفع نہیں دے گا کوئی جب ایمان لائے۔ پھر اگر ایمان پہلے سے نہیں لایا، یہ ایمان جبری ہے، یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ اتفاقی ہے، اس وقت ایمان لانا اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ قبول نہیں توبہ ہے۔ پھر ارشاد ہے او کسبت فی ایمانہا خیرا، ظاہر یہ ہے کہ یہ آمنت پر عطف ہے، یعنی معنی اس طرح ہوں گے لا ینفع نفسا ایمانہا تکن کسبت فی ایمانہا خیرا، کسی نفس کو ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا جب ایمان تھا مگر ایمان میں خیر نہیں کیا، ایمان تھا موحد تھا مگر نیک اعمال نہیں کیے تھے، خیر سے مراد نیک اعمال، اس سے وہ محروم رہا تو ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ کافر ہوگا، خوارج ہوگا یا معتزلہ کی طرح ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ ایمان لایا مگر گناہگار ہے، نیک عمل کچھ بھی نہیں۔ خوارج اس کو کافر کہتے ہیں جس کے نیک عمل نہ ہو، جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، خوارج کے مطابق وہ کافر ہوتا ہے۔ معتزلہ کے مطابق ہمیشہ جہنم میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جس کے پاس ایمان تو ہو مگر اعمال نہ ہو، اعمال پیدا نہیں دیتا، ایمان پیدا نہیں دیتا معتزلہ کے مطابق۔ مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان پیدا دیتا ہے، مقید پیدا دیتا ہے، مطلق پیدا نہیں دیتا۔ مقید یعنی ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں انسان رہے، پھر اس کے بعد خلاصی مل جائے گی ایمان کی وجہ سے، نفع ہے مگر مقید۔ یہاں تقدیر ہے عبارت میں، قرینہ نصوص اور دوسرے آیات سے ہے جو دلالت ہے مسلک اہل سنت والجماعت کی۔ تقدیر یہ ہوگا لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل، یہاں تک ایک جملہ ہوگا، پھر کہو گے لا ینفع نفسا کسب الخیر لم تکن کسبت فی ایمانہا الخیر، یہ جملہ محذوب کو نکالتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ نفس خیر کے سبب جب ایمان کی حالت میں نیکی کا کسب نہیں کیا تھا، ایمان تھا اور خیر نہیں کیا تھا، کچھ نیک عمل نہیں کیے تھے، خیر کا کسب کیا ہے؟ توبہ گناہوں سے۔ 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو ایمان نہیں لائے، اب ایمان لاتے ہیں، فائدہ ایمان نہیں دیتا۔
دوسرے وہ ہے جو ایمان پہلے سے لائے ہیں، ایمان فائدہ دے گا مگر توبہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس طریقے سے اشکالات کچھ آیات کے دفع ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر 5 قاعدوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور دنیا میں آفات اور بیماریوں سے بچائے، اور جو بیمار ہے گرے ہوئے ہیں مصائب میں انہیں اللہ تعالی نجات نصیب فرمائے اور ہمیں بھی بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔